بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طریقہ مطالعہ کرنے سے بہت ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کی عقل مندی اور دور اندیشی کو دیکھ کر بڑے بڑے تاریخ دان لکھتے وقت اپنی قلموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر ان لوگوں کے پاس اتنی ذہانت اور اتنی دور اندیشی کہاں سے آتی تھی، جو بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ذرائع کے اتنے بڑے بڑے مشکلات حل کر لیتے تھے، کیسے نمٹ لیتے تھے، اور کیسے جہاں ہم بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے حاکموں کی عقل مندی اور دور اندیشی کے واقعات اور قصے پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ضرور نظر آتے ہیں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی اور بہادری اور صحیح وقت پر بہترین فیصلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی آپ ایک سچے عاشق رسول اور مجاہد تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھے ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اتنے میں سلطان کو ایک قاصد نے آ کر چٹھی دی اور قاصد کے کان میں کچھ کہنے کے بعد وہ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کے اثرات پریشانی میں بدل گئے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر علی بن سفیان سمجھ چکے تھے کہ سلطان کو کوئی ضرور بری خبر ملی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مشاورت کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے تو پیچھے پیچھے علی بن سفیان بھی آپ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سلطان سے عرض کرنے لگے، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جس کے آپ کے چہرے پر تاثرات کو بدل دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، میرے جاسوسوں سے مجھے ایک خبر ملی ہے کہ رونسی وادی میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا سردار ان پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قبائل پر اپنے سپاہیوں سے حملہ کرتا ہے اور وہ قبائل کو یرغمال بنا کر ان کی عورتوں اور مردوں کو الگ الگ جگہ پر نکا کے قید کر لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے کھل کر بتائیں، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے ساتھی تھے۔ لہذا سلطان نے فرمایا کہ خبر کے مطابق اس ظالم شفاق سردار نے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی دو بڑیاں حویلیاں بنائی ہوئی ہیں، ان میں وہ جن قبائل پر حملہ کرتا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک حویلی میں ننگیاں عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری حویلی میں ننگیاں عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی حویلی کے اوپر چھت موجود نہیں۔ وہ اتنا ظالم شفاق انسان ہے کہ اگر سردی کی شدت سے کوئی مرد یا عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے تو ان کے اوپر کھڑا سپاہی کو اس کو پتھر مارتے ہیں اور ان کو چھوٹی کنکریاں اور پتھر مار کر خوار کر دی جاتی ہیں، اور پانی پینے کو ایک کروا جو کہ گندا پانی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آخر وہ کون ظالم شفاق سردار ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ ظالم اور شفاق سردار لوگوں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے اور نہ جانے کیوں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر ایک چھوٹا سا قبیلہ کا سردار اتنا طاقتور اور مضبوط کیسے بن گیا؟ اس نے کئی قبیلوں کو حملہ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے، اور وہ اسی طرح گاٹا لگاتا ہے کہ قبیلے کے سپاہیوں کو بینک میں نہیں لگتی، اور جس قبیلے پر وہ حملہ کرتا ہے ان کے سپاہیوں کو اپنا محتاج کر کے اپنے سپاہی بنا لیتا ہے، کیونکہ سپاہی شرمندگی کی موت مرنے سے بہتر اس کے سپاہی پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے، اور اس حویلی میں ان نے ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو ننگا کر رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑے پریشان ہو گئے اور علی بن سفیان کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، جب تک ان معصوم اور مظلوم عورتوں اور مردوں کو ان ظالم سردار سے آزاد نہیں کروا لیتا، اس وقت تک میں بے چینی سے نہیں بیٹھوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا، حضور، ہم اس کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو سلطان نے کہا، میں ان ظالم سرداروں کو اسی ہی چال میں پھنسا کر کتے کی موت ماروں گا، کسی مظلوم کو ایک خراش بھی نہیں آئے گی۔
صحیح صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن شفیعان کو فرمایا، اس قبیلے پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے 2-3 دن میں چند اہم مقدمے نپٹانے ہیں۔ وہ چند اہم امورات نپٹا کر ہم ایسی حکمت عملی تیار کریں جس سے ہم اس پر سردار پر حملہ کر کے ان کے قبیلے کو آگ لگا دیں اور تمام مظلوموں کو رہا کروا دیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک حلوائی کی دکان پر پڑی۔ حلوائی والا کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے واپس پلٹا تو آگے سے کھڑا ایک چھوٹا بچہ جس نے حلوائی کے رکھے ہوئے حلوے میں سے تھوڑا حلوہ چرا لیا۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو سلطان کو بہت غصہ آیا، اتنی چھوٹی عمر میں یہ بچہ بری عادتوں پر لگ گیا ہے۔ لیکن سلطان کسی عام کام کے لیے تیزی سے جا رہے تھے، لہٰذا وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ سلطان اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن اتفاق سلطان کا گزر کسی اہم امور کے سلسلے میں وہاں سے ہوا تو پھر وہی وقت تھا۔ سلطان اسی حلوائی کے پاس گزرا تو سلطان کی نظر پھر اسی بچے پر پڑی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ آج بچہ سے وہ بھی چوری کر رہا ہے۔ پھر یہ اتفاق بھی تھا۔ پھر بچے کا دکاندار سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو لینے کے لیے دکاندار پیچھے کی طرف گیا۔ پھر اس بچے نے حلوہ چرا لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس حلوائی والے کے پاس گیا اور فرمایا، اے نوجوان، تم شکل سے اتنے کاروبار لگتے ہو، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہ وہ نوجوان کہنے لگا، بھائی آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتفاقاً میں کل بھی تمہاری دکان کے پاس سے گزرا اور آج بھی تیری دکان کے پاس سے، تو میں نے دیکھا کل بھی بچے نے آپ سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو آپ لینے کے لیے دکان کے پچھلے حصے میں گئے اور اس بچے نے آپ کے حلوے میں سے حلوہ چرا لیا، اور آج بھی جب میرا اتفاقاً وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ پھر بچے نے آپ سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو لانے کے لیے تم جیسے ہی پیچھے کی طرف گئے تو اس لیے وہاں سے حلوہ چرا لیا، لیکن تمہیں پھر بھی پتہ نہیں لگا۔ جب یہ بات اس حلوائی نے سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، بھائی صاحب، زندگی کے کئی سال اس کاروبار کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری چوری ہو رہی اور مجھے پتہ نہ چلے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے اور کہا، اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ تیری چوری کرتا ہے تو تم اس کے روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ سن کر ان نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بھائی صاحب، یہ ایک راز ہے، اگر یہ راز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کل بچے کو حلوہ کی چوری کرتے ہوئے آپ اس کا پیچھا کرنا اور اس راز کے بارے میں معلوم کر لینا کہ آخر وہ بچہ ہر روز میری دکان سے حلوہ چوری کرتا ہے اور باوجود اس کے مجھے پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں اس کا پیچھا کیوں نہیں کرتا؟ سلطان بڑے حیران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر سلطان کا گزر اسی جگہ سے ہوا تو اب سلطان کی انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دکان پر آئے اور اس حلوائی والے کو چوری کر کے جب وہ پیچھے کی طرف جائے تو میں اس کا پیچھا کروں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں تھے کہ ابھی وہ بچہ آیا۔ اس نے مٹھائی والے سے کچھ اور چیزیں لیں اور جب وہ مٹھائی والا پیچھے کی طرف گیا تو اس نے پھر سے حلوہ چوری کیا اور دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلتا اور وہ چیزیں لے کر واپس کی طرف پلٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے جا رہے تھے۔ وہ بچہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ پیچھے کرتا کرتا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ یہ بچہ جھونپڑی میں کیا کرنے گیا ہے، تو خستہ حال جھونپڑی دکھی تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رہتا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے سے اترا اور اس جھونپڑی کے دروازے پر گیا تو اندر سے کسی کے اونگنے کی آواز آئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے تو ایک بوڑھی عورت جس کی نظر بہت کمزور تھی اور بڑی مشکلوں سے وہ حلوہ کھا رہی تھی،
سلطان نے جب اس کو دیکھا تو اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، اور جب سلطان نے پیچھے خیال دوڑایا تو پھر سلطان کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہوں، جب چوری کرتا ہے تو یہ چوری نہ ہی اپنی ماں کے لیے، نہ ہی اپنے باپ کے لیے، نہ ہی اپنی بھائیوں کے لیے، نہ ہی اپنے ذات کے لیے، بلکہ ایک بوڑھی عورت جو اس کے کچھ نہیں لگتی اس کے لیے کرتا ہے۔ اور اس بوڑھی عورت کو حلوہ دے کر اپنے سامان لے کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس بچے کے ماں باپ بہت کنجوس اور سخت ہیں، لہٰذا وہ اپنے پیسوں سے بھی اس بوڑھی عورت کو کچھ نہیں کھلا سکتا، اس لیے مجبوری میں آ کر وہ اس حلوائی والے کی چوری کرتا ہے اور جا کر اس بوڑھی عورت کو کھلاتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دکان والے کے پاس گئے اور اس انعام میں 100 کے سکے دیے اور پھر سکے دیے کہا، اب اس بچے کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے اس بچے کو دے دیا کرو، وہ بچہ ان کو جا کر کھلا دے گا، تاکہ اس کے دل میں ابھی سے یہ حد نہ ہو کہ وہ غلط کام کر کے نیکی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے سفر کے بعد واپس اپنے محل کی طرف لوٹے۔ سلطان کے پیچھے جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں اور اپنے ساتھی علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس کے تحت اس قبیلے کے سردار کا نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا قاصد بنا کر اس سردار کی طرف بھیجا اور کہا، فلاں قبیلے کا سردار کسی جنگ مہم پر روانہ ہو گیا ہے، لہٰذا تم اس قبیلے پر حملہ کر کے وہاں سے پورا سارا مال اس قبیلے کی خوبصورت عورتوں پر قبضہ کر سکتے ہو۔ جیسے یہ سردار چھوٹے سے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اس کے دل میں بڑے بڑے خیالات رہے تھے، آج ایک اور قبیلہ فتح کر لوں گا اور خوبصورت عورتوں سے اپنی نگاہوں کی پیاس بجھا لوں گا۔ یہ ان خیالوں میں مصروف تھا۔ پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قبیلے پر حملہ کر کے ان قبیلے کو آگ لگا دی اور تمام اور ننگے مردوں کو رہا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لباس منگوائے، لباس اس حویلی کی دیوار کے اوپر سے پھینک دیے، ہر مرد اور ہر عورت وہ لباس پہن کر باہر آئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سیدھا مصر میں لے آئے اور ان کے رہنے کے لیے بہت سارا خیمے نصب کیے گئے اور ان کے رہنے کا بندوبست کیا گیا، اور ان سارے قبائل کے سپاہیوں، مردوں، عورتوں کا ایک سردار مقرر کیا گیا جو ان کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس وقت عیسائیوں کے بادشاہ نالاکڈ کے بھائی کی بیٹی تھی، اس ننگے قافلے میں موجود تھی، اور جب سلطان نے اس قافلے کو لوگوں کے آزاد کر دیا تو اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بتایا کہ میں بادشاہ نالاکڈ کی بانجی ہوں، اور میں نے تو سنا ہے کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے دشمن ہیں، ان کو کچا چھپا جاتے ہیں اور ان کا خون پی جاتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا ہے تو میں ایسے سردار کی قید میں ننگی خوش ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی چاہے دشمن کی ہو یا دوست کی، مسلمان اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے اور اپنی نگاہوں میں اس کے لیے وہی عزت رکھتا ہے جو اپنی سکی بہن، سکی بیٹی کے لیے رکھتا ہے۔ تم جس نے یہ بتایا کہ مسلمان انتہائی ظالم ہے تو اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، لیکن ہاں، میدان میں اگر ہمارے ساتھ کسی دشمن کا سامنا ہوا ہو تو ہم اسے کچا چبانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے ہتھیار بنا کر مسلمانوں کا استعمال کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سر کی پگڑی اتار دی اور ایک وزیر سے کہا، اس کو بادشاہ نالاکڈ کے پاس خیر وافیت سے پہنچا دیا جائے۔ اس لڑکی نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الفاظ سنا تو بڑی حیران ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ مجھے مسلمانوں کی تعلیمیں غلط بتائی ہے۔ اس لڑکی نے فوراً سلطان سے کہا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، یہاں سے مسلمان ہو کر جانا چاہتی ہوں۔
اگر مسلمان آپ جیسا ہو تو عیسائی اور یہودیوں کو بھی دیکھ کر چکی ہوں تو بلا شبہ مسلمان اس کائنات کے سب سے عظیم قوم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور ایک وزیر سے کہا، اسے بادشاہ لڑکوں کے پاس لے جاؤ اور پہنچا دو کہ راستے میں اسے بھی چھوٹا سکہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اس سردار سے ان لوگوں کو بازیاب کروایا۔ جب کھلے عام جنگ سے فتح کی، وہاں پر ایک مسلمان وزیر کو تعینات کیا اور یہ قبیلے والے اپنی آزاد زندگی گزارنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر یہ بھی ثابت کیا کہ بیٹی ہوا کسی کی بھی ہو، مسلمان ہمیشہ اپنی عزت سمجھتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔